بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے والا ہوں کہ کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کافروں کے تمام بتوں کو توڑ دیا، اور جب کافر لوگ واپس آئے اور انہوں نے پوچھا کہ ان بتوں کو کس نے توڑا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا، اور یہ بھی جانیں گے کہ جب ظالم بادشاہ نمرود نے آپ کو آگ میں پھینکا تو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو ٹھنڈی کر دیا۔ تو ناظرین، اس واقعہ سے آپ کو یہ سیکھنے کو حاصل ہوگا کہ انبیاء علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ پر کتنا پختہ یقین اور ایمان تھا۔ تو ناظرین، واقعہ کو شروع کرتے ہیں۔ واقعہ شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ جو بھائی چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ تو چلیے ناظرین، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت ہی بڑے نبی گزرے ہیں۔ دنیا میں جب بت پرستی کا زور ہو گیا اور تمام لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، لوگ بتوں کو بناتے اور خود ان کی پوجا کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی بت بناتے تھے اور بتوں کو خدا سمجھتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی بچے ہی تھے۔ وہ دیکھتے کہ میرے والد اور دوسرے لوگ خود ہی مٹی اور لکڑی سے بتوں کو بناتے ہیں اور پھر ان کو خدا سمجھنے لگتے ہیں۔ وہ حیران ہوئے کہ کس قدر بے وقوف ہیں یہ سب لوگ کہ ان بے جان مورتیوں کو خدا سمجھ رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بتوں کو توڑنا۔ تو ناظرین، یہ واقعہ ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کو توڑا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں سے کہتے کہ تم لوگ کیوں ان بتوں کی پوجا کرتے ہو؟ یہ تمہیں نہ کوئی نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان۔ مگر وہ جواب میں کہتے کہ جو ہمارے باپ دادا کرتے ہیں وہی ہم کر رہے ہیں۔ ایک روز ان لوگوں کا شہر سے باہر کوئی بڑا میلہ ہوا۔ یہ سب لوگ اس میلے میں شریک ہونے شہر سے چلے گئے۔ ناظرین، پہلے وقتوں میں بڑے بڑے میلے لگتے تھے جن میں لوگ بھرپور شرکت کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میلے میں نہ گئے۔ ان کے پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک کے بڑے بت خانے میں گئے اور وہاں کے سب بتوں کو توڑ ڈالا سوائے ایک سب سے بڑے بت کے، اور وہ کلہاڑی جس سے سب بتوں کو توڑا تھا وہ اس بڑے بت کے کاندھے پر رکھ دی، جس سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ سب اسی نے توڑے ہیں۔ لوگ جب واپس آئے اور انہوں نے بتوں کی یہ درگت دیکھی کہ کسی کا سر نہیں ہے تو کسی کا پیر نہیں ہے اور کوئی پورا ہی سلامت نہیں ہے، تو بہت غصہ ہوئے کہ یہ حرکت کس نے کی ہے۔ سب نے شبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کیا کہ وہی بتوں کو برا کہتے تھے اور میلے میں بھی شرکت نہیں کی۔ آخر ان کو بلا کر پوچھا کہ یہ بت کس نے توڑے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجھ سے پوچھنے کی بجائے اپنے خداؤں سے کیوں نہیں پوچھتے جن کی تم عبادت کرتے ہو؟ ان سے پوچھو کہ ان کو کس نے توڑا ہے، وہ خود بتا دیں گے۔ ان لوگوں نے جواب دیا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ بول نہیں سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ پھر تم ایسے بیکار خداؤں کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر کہا کہ دیکھو، کلہاڑی بڑے بت کے کاندھے پر رکھی ہے، یہ کام اسی کا معلوم ہوتا ہے، اس سے پوچھو۔ یہ لوگ بہت ناراض ہوئے اور ان کے باپ آزر سے شکایت کی کہ تمہارا بیٹا ایسی حرکت کر رہا ہے، اس کو سمجھا لو ورنہ اچھا نہ ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو بھی سمجھایا اور بت پرستی سے منع کیا اور عرض کیا کہ اے باپ، میں ڈرتا ہوں کہ تم پر خدا کا کوئی عذاب نازل نہ ہو۔ اس پر ان کے باپ بہت سخت ناراض ہوئے اور کہا کہ آئندہ تو نے مجھ سے کوئی ایسی بات کہی تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، اور کہا کہ تو میرے پاس سے ہمیشہ کے لیے چلا جا۔ آپ نے باپ کو سلام کیا اور کہا کہ میں چلا جاتا ہوں، لیکن تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آگ۔ ناظرین، جانتے ہیں کہ آگے کیا ہوا۔ وہاں کا بادشاہ نمرود جو بہت ظالم اور بت پرست تھا، ان سب باتوں کا پتہ چلا کہ آزر کا بیٹا ابراہیم لوگوں کو بتوں کی پوجا سے منع کرتا ہے اور ایک خدا کی دعوت دیتا ہے، تو اس نے اپنے دربار میں بلایا اور آپ سے جھگڑنے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا خدا تو وہی ہے جو مارتا بھی ہے اور جلاتا بھی ہے۔ نمرود نے کہا میں بھی مار سکتا ہوں اور جلا سکتا ہوں۔ چنانچہ اس نے ایک قیدی کو جس کو سزائے موت کا حکم ہو چکا آزاد کر دیا اور ایک بے گناہ کو پکڑ کر قتل کرا دیا، اور کہا کہ اب بتاؤ کہ میرے اور تمہارے خدا کے درمیان کیا فرق ہے؟
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب ہر روز سورج مشرق سے نکالتا ہے، تم اسے مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ اس پر نمرود لاجواب ہو گیا اور حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو زندہ جلا دیا جائے۔ چنانچہ بہت سی لکڑیاں اکٹھی کی گئی اور ان میں آگ لگائی گئی۔ جب آگ بہت بھڑک اٹھی اور اس کے شعلے آسمان کی خبر لانے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینک دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکنے کے لیے ایک منجینک تیار کی گئی جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال کر آگ میں پھینکا گیا، مگر وہ آگ خدا کے حکم سے ٹھنڈی ہو گئی اور آپ کو آگ سے کوئی تکلیف نہ پہنچی۔ اس طرح جو لوگ اللہ تعالیٰ کے کہنے پر چلتے ہیں، اللہ پاک ان کو ہر تکلیف سے بچا لیتے ہیں اور ان کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہو جاتی ہیں، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کا کہنا نہیں مانتے ان کے لیے اس دنیا میں مشکل ہی مشکل ہو جاتی ہے، اور مرنے کے بعد تو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ تو ناظرین، آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ واقعہ بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اپنے دوستوں اور فیملی ممبر سے ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ ان کے بھی علم میں اضافہ ہو۔ اللہ کے بندوں، اس طرح کی ویڈیوز آگے پہنچانی چاہیے تاکہ ہر بندے تک دین کی تعلیمات پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دعاؤں میں یاد کیجیے گا اور اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا۔